بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے جمعے کو کہا ہے کہ عبوری سیٹ اپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن مدد اور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اطلاعات نئی نگران حکومت کی کابینہ کے پہلے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔ سولنگی نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری کسی فرد کے تبادلوں اور تعیناتیوں کے حوالے سے بھی ای سی پی کی ہدایات پر عمل کرے گی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزارت توانائی اور پانی کے حکام نے بتایا کہ ملک میں پانی کے انتظام کے لیے 411 منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے 3.7 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزارت کے واٹر مینجمنٹ کے سربراہ رفیع اللہ ستانگزئی نے کہا ہے کہ بجٹ کا بڑا حصہ کمال خان، پاشدان، بخش آباد اور شاہ روس کے ساتھ ساتھ دریائے آمو کے دونوں کناروں کی مرمت کے لیے مختص کیا جائے گا۔ منصوبے مختلف ہیں۔ ان منصوبوں کو قومی سطح پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر ان منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے 10.2 بلین روپے کی ضرورت ہے۔ ہم وزارت خزانہ سے بجٹ مانگتے ہیں، لیکن وزارت نے منصوبوں کے لیے 3.7 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ وزارت کے چیف آف اسٹاف کے سربراہ عبدالعزیز عزیز نے کہا ہے کہ پانی کی قلت لوگوں کے لیے سنگین خطرات کے باعث ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد نئے تعینات ہونے والے نگران وزیر خارجہ خلیل عباس جیلانی نے جمعرات کو اپنی ترجیحات کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ، چین اور یورپی یونین سمیت تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ قریبی تعلقات، بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات اور خلیجی خطے کے ساتھ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نگران وزیر خارجہ کے طور پر حلف اٹھانے کے فوراً بعد ایک نجی نیوز ٹربیون سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے تجربہ کار سفارتکار نے کہا ہے کہ وہ قومی اتفاق رائے سے تیار کی گئی خارجہ پالیسی پر عمل جاری رکھیں گے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، جو برسوں میں اس طرح کا پہلا دورہ ہے، جو دو طاقتوں کے درمیان تعلقات میں مسلسل پگھلاؤ کی نشاندہی کرتا ہے، جو حال ہی میں عدم استحکام کے مقابلے میں بند ہے۔ حسین امیر عبدالحیان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ممالک ایران کے جوہری پروگرام یمن میں سعودی زیر قیادت جنگ اور خطے کی آبی گزارگاہوں کی سیکیورٹی سمیت کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر خارجہ خلیل عباس جیلانی سے پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ برطانوی ہائی کمشنر نے وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے پر خلیل عباس جیلانی کو مبارکباد پیش کی۔ نگران وزیر خارجہ نے برطانوی ہائی کمشنر کو پاکستان میں تعیناتی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ حال ہی میں قائم کی گئی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل تیزی سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی بنیاد رکھنے کے لیے پہلے کی طرح کام کرتی رہے گی۔ خاص طور پر سعودی عرب سے وزیر اعظم نے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات کی، جنہوں نے ان سے توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت، آئی ٹی اور افراطی قوت کو تعاون کے ممکنہ شعبوں کے طور پر اجاگر کیا۔ زیر تربیت ڈی ایس پیز کے اعزاز میں پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں الوداعی تقریب۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید خالد ہمدانی، ایس ایس پی آپریشنز فیصل سلیم، ڈویژنل ایس پیز، ڈی ایس پیز اور دیگر افسران کی شرکت۔ سی پی او سید خالد ہمدانی نے زیر تربیت ڈی ایس پی ڈاکٹر فاروق حسین اور ڈی ایس پی ہلال خان چانڈیو کو اعزازی شیلڈز دی اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ زیر تربیت افسران سندھ سے تربیتی کورس پر راولپنڈی آئے تھے، اپنی ذمہ داری کو ایمانداری اور لگن سے سر انجام دیتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو شہریوں کی خدمت کے لیے بروئے کار لائے۔ سی پی او سید خالد ہمدانی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔